تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جماعت دہم کا سالانہ پرچہ ہے اور یہ پرچہ نمبر 2 ہے۔ ہم نے اس پرچہ میں وہ تمام چیزیں پوچھنی ہیں، ان تمام چیزوں کو حل کرنا ہے جو چیزیں آپ کے سالانہ پرچہ میں ممتحن آپ سے پوچھتا ہے۔ ان سوالات کے آج ہمیں جواب بھی حل کرنے ہیں۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو فردن فردن پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس آج پرچہ موجود ہے جماعت دہم کا، اور اس پرچہ میں جو آپ کا کثیر الانتخابی سوال ہے، پہلا سوال بنتا ہے جسے آپ حصہ معروضی کہتے ہیں۔ اس حصہ معروضی میں آپ کے پاس 20 منٹ درکار ہوتے ہیں، اور ان 20 منٹس میں آپ نے 15 کثیر الانتخابی سوالات کو حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیے ان کثیر الانتخابی سوالات کو پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پاس جو سب سے پہلا کثیر الانتخابی سوال بنتا ہے وہ ہے سلطان ٹیپو کے والد کا نام تھا۔ جواب دیکھیے گا، حیدر علی، معظم علی، راحت علی، شیر علی۔ جی اس کا جواب بنے گا حیدر علی۔ اس کے بعد دوسرا ہے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ ہوا، ترکوں سے، ہندوستانیوں سے، جرمنوں سے، امریکیوں سے۔ جی جواب اس کا ہوگا جرمنوں سے۔ اس کے بعد تیسرا ہے نہرو رپورٹ شائع ہوئی 1910 میں، 1920 میں، 1928 میں، 1930 میں۔ جواب اس کا جیم درست ہے، 1928 میں۔ اس کے بعد چوتھا ہے 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، شاکر صاحب سے، احمد صاحب سے، تحسین صاحب سے، مقدمے باز سے۔ جی جواب اس کا ہوگا احمد صاحب سے۔ اس کے بعد پانچواں ہے مصنف کے نوکر کا نام ہے خیراتی، جمعراتی، شبراتی یا شبن۔ جی جواب اس کا دال درست ہے، شبن۔ اس کے بعد چھٹا ہے فقیر کا کوئی دوست نہ تھا، دشمن نہ تھا، رشتہ دار نہ تھا، واقف نہ تھا۔ جی اس کا الف درست ہے، دوست نہ تھا۔ اس کے بعد ساتواں ہے چرمی بٹوا تھا ایک، ہمسائی کا، بہن کا، ماں کا، سہیلی کا۔ جی اس کا جواب دال درست ہے، سہیلی کا۔ اس کے بعد آٹھواں ہے گاڑی آنے میں کتنا وقت باقی تھا، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ جی اس کا جواب جیم درست ہے، 15 منٹ۔ اس کے بعد 9واں ہے لڑکی نے ٹکٹ خریدا، 1st کلاس، 2nd کلاس، 3rd کلاس، اکانومی کلاس۔ جی اس کا جواب جیم درست ہے، 3rd کلاس۔ اس کے بعد 10واں ہے فاطمہ بنت عبداللہ کس کی آبرو ہے، دنیا کی، عرب کی، اٹلی کی، ملت اسلامیہ کی۔ جی جواب جو ہے وہ دال درست ہے، ملت اسلامیہ کی۔ اس کے بعد 11واں نظم فاطمہ بنت عبداللہ اقبال کی شاعری کے کس مجموعے سے لی گئی ہے، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، ارمغان حجاز۔ جی
اس کا جواب درست ہوگا بانگے درا، الف اس کا درست ہے۔ اس کے بعد 12واں ہے رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا سبز، نیلا، زرد، سرخ۔ جی اس کا جواب جو ہے وہ جیم درست ہے، زرد۔ اس کے بعد 13واں ہے دن کی مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آفتاب کی حدت، دھوپ، تپش، لو۔ جی اس کا جواب جیم درست ہے، تپش۔ اس کے بعد 14واں ہے ارکان استعارہ کی تعداد ہے 2، 3، 4، 5۔ جی جواب اس کا درست ہے بے، کیونکہ 3 ارکان ہوتے ہیں آپ کے استعارہ کے، 3 رکن ہوتے ہیں استعارہ کے۔ 15واں ہے کسی غزل یا نظم کے اشعار میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کہتے ہیں یا کہلاتے ہیں مطلع، مقطع، ردیف، کافیہ۔ دال درست ہے کافیہ، کیونکہ یہ ہم آواز ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں۔ جی یہ تو تھے ہمارے پاس کثیر و انتخابی سوالات۔ پہلا سوال ہمارا اختتام کو پہنچا، اس میں ہم نے تمام جتنے بھی اس نے سوال پوچھے ہوئے تھے کثیر و انتخابی سوالات کے لحاظ سے ہم نے ان کو پڑھ لیا ہے۔ جی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو سوال نمبر 2 ہے، اس سوال میں ہمارے پاس تفصیلاً جواب درکار ہیں۔ ہم نے تمام سوالوں کے تفصیلاً جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہمارے پاس بنتا ہے بڑا اہم سوال ہے، جس میں پہلے نظم کے اشعار ہیں، پھر غزل کے اشعار ہیں۔ ایک نظم کے شعر کی یا غزل کے شعر کی جو تشریح ہے وہ 10 سے 12 سطور پر ہونی چاہیے۔ 10 سے 12 سطریں اس کے لیے کافی ہیں۔ کوئی حوالہ لگ جائے اس کے ساتھ تو اور اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے درج ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کریں۔ 3 اشعار حصہ نظم اور 2 حصہ غزل سے ہیں۔ حصہ نظم میں پہلا شعر ہے ہمارے پاس، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لو کے الخدر، وہ حرارت کے علامہ، زن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ یہ جو شعر ہے یہ میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ کے پاس جو میر انیس کی نظم موجود ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، آپ نے اس شعر کو پڑھنے کے بعد پہلے مصرے کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، سوال کیا ہے شاعر کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لو کے الخدر، یعنی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں، اس قدر گرمی کی تپش ہے۔ حرارت کے علامہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس قدر گرمی میدان کربلا میں موجود ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی دانہ زمین پہ گرتا ہے تو ایسے ہی گویا وہ بھٹی میں گرا ہے، وہ بھن کے اس کی شکل صورت بدل جاتی ہے۔ وہ حشر کی گرمی جو میدان کربلا میں اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ اور دوسرا مصرع، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان۔ رن کہتے ہیں میدان کو، اور میدان کربلا کی بات کر رہا ہے شاعر یہاں پہ۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو زمین تھی میدان کی، میدان کربلا کی، وہ کس قدر تپش والی تھی، کس قدر اس پہ گرمی برس رہی تھی۔ سورج اپنی آب و تاب سے گرمی برسا رہا تھا اور وہاں پہ کھڑے ہونا محال تھا، اور نواسہ رسول اپنے تمام رفقا کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں اور قربانیوں پہ قربانیاں دی جا رہے ہیں۔ یہ سارا عکس جو ہے اس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ میں اتر جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے اشعار کو سمجھ کے ان کی تشریح کرتے جائیے۔ آگے بڑھتے ہیں تو اسی نظم سے شعر ہے، کوسوں کسی شجر پہ نہ گل ہوتے نہ برگو بار، ایک ایک نخل جر رہا تھا صورت چنار۔ پہلے مصرے کی بات کریں تو بتانا چاہتے ہیں کہ کوسوں یعنی کئی میلوں پر جو شجر تھے، درخت تھے، اب ان کے پتے جل چکے ہیں، ٹہنیاں بھی اب اپنی اصلی صورت حال میں نہیں ہیں، گرمی نے ان کا برا حال کر دیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر اب نہ تو پھل لگتا ہے نہ پتے جمتے ہیں اگتے ہیں، ہر چیز فنا ہو چکی ہے، اور ایک ایک نخل جر رہا تھا صورت چنار۔ ایسے
جیسے ہر درخت کو آگ لگی ہو اور وہ جل رہا تھا. اس کے بعد تیسرا ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پر رہی ہے ایک قوم تازہ اس آگوش میں. یہ فاطمہ بنت عبداللہ نظم جو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو طرابلس کی جنگ میں تمام غازیان دین کو پانی پلاتی رہی، ایک عورت ہو کر اس نے اپنی جوانمردی دکھائی اور میدان جنگ میں کود گئی، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی ڈھال کے. وہ وہاں پہ میدان میں موجود ہے اور تمام غازیان دین کو پانی پلا رہی ہیں مشکیزہ بھر بھر کر. اس کے بعد تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موج نور. یہ بھی فاطمہ بنت عبداللہ سے ہے. اس میں بھی شاعر پہلے مصرے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور. یہاں پہ انجم سے مراد ستارے ہیں، لیکن حقیقت میں شاعر آنے والی نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آسمان پر ستارے بن کے جگمگائیں گے. جس طرح سے فاطمہ بنت عبداللہ آج بھی ہماری تحریروں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے قصوں میں، ہماری کہانیوں میں زندہ ہے، اسی طرح سے وہ ستارے بھی چمکیں گے جو اسی فاطمہ بنت عبداللہ سے ضیاء لیں گے اور آسمان پہ چمکیں گے اور اپنا رنگ دکھائیں گے. اس کے بعد دوسرا مصرع ہے دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. اور پھر یہاں پہ شاعر اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ اب انسان کی آنکھ جو ہے وہ اس بات کو، اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتی، نہ دیکھ سکتی ہے. جس طرح سے فاطمہ بنت عبداللہ نے تمام تر غازیان دین کو اپنی جان پہ کھیل کر پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے نوازا ہوگا یہ آپ نہیں جانتے، یہ عام انسان کی آنکھ نہیں پہچان سکتی. اس کے بعد حصہ غزل موجود ہے. آئیے اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں. پہلا شعر ہے ہمارے پاس، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں بادے سر سر صبا ہو گئی ہے. پیارے بچوں، اس کو آپ دو رنگوں میں رنگ سکتے ہیں. یا تو اس کو عشق مجازی میں لے جائیے یا اسے عشق حقیقی میں لے جائیے. جہاں آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس سمت میں جا سکتے ہیں. میں اگر بات کروں تو شاعر بتانا چاہ رہے ہیں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا. دیار کے دو تین معنی ہیں، شہر بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں، علاقہ بھی کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ ہے محبت کے اس شہر کا جہاں پہ کیا ہوا ہے، جو تیز اور گرم لو تھی، تیز ہوا آندھی کی شکل میں تھی، اب وہ ٹھنڈی ہوا میں، صبح کی ٹھنڈی ہوا میں بدل گئی ہے. اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اللہ کی طرف آئے ہیں اور آپ کی مشکلات آسان ہو گئی ہیں، آپ کے تمام رنج و الم اب سمٹ گئے ہیں، اب آپ کی تکالیف مٹ گئی ہیں، آسان ہو گئی ہیں. یا اس طرح کر لیجئے عشق مجازی میں لے جائیے کہ جب سے وفا کی ہے، اس شخص سے محبت ہوئی ہے، اب میرا جذبہ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، میرے جذبات بہت پختہ ہو گئے ہیں. اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے میں کئی طوفانوں کے رخ موڑتا ہوں، کئی طرح کی تکالیف میں برداشت کرتا ہوں، اور میرے لیے اب وہ طوفان نہیں رہے، وہ باد صبا ہے، وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے مجھے. اس طرح سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے. پیارے بچوں، یہاں پہ خاص طور پر ایک ہی عنوان باندھا گیا ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو وہ کس حال کا سامنا کرتے رہے، کن حالات سے ہو کے آتے رہے. وہ ساری جو تحریر ہے، جو واقعہ ہے، وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اس کی تشریح 10 سے 12 سطور ہونی چاہیے. آپ اس کو اتنی طوالت مت دیجیے گا کہ آپ بہت آگے نکل جائیں اور 2 نمبر آپ کے لیے ضائع ہو جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس شعر ہے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. یہ بھی عشق مجازی میں جاتا ہے، عشق حقیقی میں بھی جاتا ہے. عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو شاعر بتانا چاہتا ہے کہ اے محبوب، جب سے تجھ سے محبت ہوئی ہے میری حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اب میرے حالات بدل گئے ہیں،
اب میری صورتحال یکسر بدلی دکھائی دیتی ہے. اب میں تیرے در پہ آنا چاہتا ہوں, تیری طلب مجھے در در پھراتی ہے. جیسے شاعر نے کہا بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں, حالت اب اضطراب کی سی ہے. تو اگر عشق حقیقی میں لے جاتے ہیں تو اس کے حقیقی کی بات کریں تو شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے خدا, تجھے چاہنے والا تیرا بندہ, تجھے تلاش کرنے والا تیرا بندہ اب تیری چاہت میں کہاں در در بھٹکتا ہے, لیکن تیرا دیدار ہو جائے تو میری تمام منزلیں حاصل ہو جائیں, میری زندگی سنورے, میری آخرت سنور جائے. تو کہیں میرے تمام خواب میں, خیالات میں میری آنکھوں کا نور بن کے آ جاؤ, میں خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. جی سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس, بڑا اہم سوال ہے. اس سوال میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 2 اقتباسات ہوں گے, 2 پیراگراف ہوں گے. آپ نے دونوں پیراگراف کو بغور مطالعہ کرنا ہے. جب آپ دونوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں 2 خیال ابھریں گے. ایک, اس کی مصنفہ یا اس کا مصنف کون ہے. دوسرا, اس سبق کا عنوان کیا ہے. جب آپ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مصنف کون ہے اور اس کا عنوان کیا ہے, تو آپ کیا کیجئے, اس پیراگراف کو, اقتباس کو, اس کا نمبر جوابی کاپی پہ لائیے. وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے نقطہ دینا ہے حوالہ متن کا. حوالہ متن کا نقطہ دیجئے, اس کے نیچے لکھ دیجئے سبق کا عنوان, مصنف کا نام. یہ لکھنے کے بعد آپ کو 1 نمبر ملے گا اگر آپ درست لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اگلا مرحلہ ہے خط کشیدہ الفاظ, ان کے معنی ہیں. آپ کیا کریں گے, ایک حاشیہ کھینچیں گے, ایک طرف لکھیں گے الفاظ, ایک طرف لکھیں گے معانی. اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد 4 الفاظ آپ کو ملیں گے جو خط کشیدہ ہوں گے, انہیں اٹھائیے, الفاظ کے خانے میں لائیے, ان کا جواب جو ان کا معنی ہے وہ معنی میں لکھ دیجئے, اس خانے میں لکھ دیجئے. اور آپ اگر یہ صحیح لکھتے ہیں تو آپ کو 2 نمبرات حاصل ہوں گے. اس کے بعد آپ کے پاس اگلا مرحلہ ہے اس پیراگراف کا, وہ ہے تشریح. آپ جیسے ہی پیراگراف کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ بن جائے گا, ایک خیال بن جائے گا کہ آپ نے کتنا آسان فہم کر کے اس کو لکھنا ہے. آپ جب اس پیراگراف کو پڑھیں گے تو سادہ کر کے اس کو لکھیے تشریح کے حصے میں, جو زیادہ سے زیادہ 12 سطور, کم سے کم 8 سے 10 سطور ہونے چاہیے. اسی کے درمیان رہیے اور اس کو مکمل کیجیے. آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی حوالہ آتا ہے تو ایک حوالہ بھی ضرور لکھ دیجئے گا, کیونکہ یہ بہتر ہے. اس کے بعد دوسرے پیراگراف کی طرف آئیے اور دوسرے پیراگراف کو بھی ہو بہو جیسے پہلا کیا ہے اس کو بھی ایسے ہی کر جائیے گا. کوشش کیجئے گا کہ خوبصورت ہو, اچھا ہو, تاکہ ممتحن دیکھنے والا, جو پرچے کو دیکھنے والا ہے, اس کا دل خوش ہو جائے. اس طرح سے آپ نے دونوں اقتباسات کو پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے حل کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے, سوال نمبر 4. جی پیارے بچوں, ابھی ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے, آئیے اسے پڑھتے ہیں. یہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہیں مختصر. سوال کہہ رہا ہے درج ذیل سوالات میں سے 5 کے مختصر جوابات تحریر کیجیے. ایک سوال 2 نمبر لیے ہوئے ہیں. اگر 5 کو 2 سے ضرب کرتے ہیں آپ تو 10 نمبرات آپ کو حاصل ہوتے ہیں. کل ملا کے یہ 7 ہیں, آپ کو 5 کرنے ہیں. آئیے پہلے سوالات کو پڑھتے ہیں, پھر ان کے جوابات دیکھتے ہیں. پہلا سوال, محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ دوسرا, تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تیسرا, نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ چوتھا, لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ پانچواں, برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ چھٹا, مطلع اور مقطع میں فرق بیان کریں. ساتواں اور آخری ہے, کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں. جی پہلا جواب دیکھیے گا, محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کی بیوی بچوں کی بیماری کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کے بعد جواب نمبر 2 ہے,
مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی جوہر نے خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے ہندوستان میں تحریک خلافت شروع کی. اس کے بعد سوال نمبر 3 کا جواب ہے نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. سوال نمبر 4 کا جواب دیکھیے گا. لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی. 5واں برسے ہوئے بادل سے مراد خواب غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان ہیں. اس کے بعد 6 کا ہے غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے، جبکہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. اس کے بعد 7واں اور آخری جواب ہے وفا اور عشق کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جی پیارے بچوں، ہمارے پاس جو سوال نمبر 5 بنتا ہے اس میں وہ 2 اسباق کے خلاصے آپ سے پوچھتا ہے، کرنا ایک ہوتا ہے. یعنی کہ 2 خلاصے آپ کے پاس آئے، 2 اسباق کا اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک خلاصہ تحریر کیجئے. آپ نے جو اچھا لگتا ہوگا، بہتر ہوگا، آپ اس کا چناؤ کیجئے اور اپنے جوابی کاپی پہ لا کے اس کو تحریر کیجئے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا خلاصہ کتنا ہونا چاہیے. تو پیارے بچوں، آپ کا جو خلاصہ ہے وہ کم سے کم 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے. اب خلاصے کے اندر کوئی حوالہ دینا، کوئی شعر لکھنا، کسی قسم کا بھی حوالہ، آپ نے اسے تحریر نہیں کرنا، اس سے مکمل طور پر گریز کرنا ہے. کیونکہ خلاصے کا مطلب ہے کسی بڑی بات کو سادہ فہم کر کے مختصر کر کے لکھنا. یعنی کہ آپ کے 3 حصے ہیں اگر سبق کے، آپ نے اس کا ایک حصہ لکھنا ہے، تیسرا حصہ کرنا ہے اس کو پورے سبق کو. یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے. میرے پاس جو ابھی پہلا خلاصہ ہے وہ نظریہ پاکستان ہے. آپ اس خلاصے کو دیکھیے جو میرے پاس تحریر شدہ ہے، یہ بالکل جامع ہے، مختصر ہے. اسی طرح سے آپ نے اس پورے خلاصے کو تحریر کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا خلاصہ بنتا ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. یہ تھوڑا سا طویل ہے، حالانکہ پچھلا خلاصہ بھی کافی لمبا ہے. آپ کے جتنے بھی اسباق ہیں ان میں زیادہ بڑے جو اسباق ہیں وہ دونوں یہیں پہ موجود ہیں. ایک مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور ایک نظریہ پاکستان ہے. ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی طوالت والے ہیں، لہٰذا آپ نے انہیں بہت مختصر کرنا ہے اور وہ جو انداز ہونا چاہیے، جو چیز مانگتا ہے آپ سے ممتحن، آپ نے اسی کے لحاظ سے اسے کر دینا ہے. تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے، بڑا ہی مختصر کر دیا گیا ہے اور بالکل بہترین کر کے جو آپ کی اور بورڈ والوں کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس سوال بنتا ہے 6. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور سب سے بڑا سوال ہے آپ کے سارے پرچہ کے اندر. یہ سب سے بڑا سوال ہے اور سب سے زیادہ نمرات لیے ہوئے ہے. یہ ہے مضامین والا. سب سے پہلے سن لیجئے گا کہ آپ نے ایک مضمون جو تحریر کرنا ہے وہ آپ کی 2 شیٹس پر ہونا چاہیے. 2 شیٹ مکمل ہونی چاہیے اور ایک صفحے پہ آپ کے پاس حوالہ جات کم از کم 2 ہونے چاہیے. وہ حدیث ہو، وہ قول ہو، وہ ضرب المثل ہو، وہ آپ کے قرآن کی آیات ہوں، کسی بھی طرح سے حوالہ ہو، جامعہ ہو، آپ اسے اپنے اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ نے ایک صفحہ پر، ایک صفحہ کی ایک جو سمت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 2 حوالے، اس سے زیادہ نہیں لگائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. جی پیارے بچوں، ہمارے پاس 2 مضامین موجود ہیں. ایک ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرا ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اب آپ کے پاس یہاں پہ بھی موجود ہے، آپ کو فرصت مل گئی کہ آپ سوچیں اور انتخاب کریں کہ دونوں میں کون سا مضمون آپ کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے عنوان کو اٹھائیے، اپنی جوابی کاپی پہ تحریر کیجئے اور اس کے بعد اس کے متعلق شروع کر دیجئے. سب سے پہلے کسی مضمون کو لکھنے کے لیے اس کا مطلب مفہوم سمجھ آئیے. اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے تو سب سے پہلے دیکھیے کہ حسن سلوک ہے کیا. کسی کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آتے ہیں، کسی کی برائی کا جواب آپ اچھائی میں دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حسن سلوک کیا ہونا چاہیے؟ آپ پہلے اس کے معنی و مفہوم کو لکھیے اپنے پاس. اس کے بعد پلٹ آئیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے. قرآن سے حوالے اٹھائیے، حدیث سے حوالے اٹھائیے،
آپ کو کہیں اور زندگی کا واقعہ ملتا ہے چھوٹا موٹا جو بڑا مشہور ہے, آپ اسے اٹھائیے, چھوٹا سا کر کے جامع کر کے اس کو تحریر کر دیجیے. اسی طرح سے آپ اپنے مضمون کو بڑھاتے جائیے اور زیادہ سے زیادہ 2 شیٹس پر لے جائیے. اس کے 15 نمبرات ہیں, آپ کو 14-13 مل سکتے ہیں اگر آپ نے بہت جامع بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. جی اب آپ کے پاس مضمون نمبر 2 ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اس کو بھی دیکھیے, اس کا مفہوم سمجھیے, پھر شہری اور دیہاتی زندگی میں موازنہ کیجیے. پہلے شہری زندگی کو بیان کیجیے, اس کی افادیت کو بیان کیجیے, اس کے نقصانات کو بیان کیجیے, پھر اس کے بعد دیہاتی زندگی میں آ جائیے, اس کے مفاد کو دیکھیے, اس کی اہمیت کو اجاگر کیجیے, پھر اس کے نقصانات کو آپ اپنے سامنے لائیے اور اس کو نوک قلم سے تحریر کر دیجیے. اس طرح سے آپ دونوں مضامین کو اچھی طرح سے مکمل کر سکتے ہیں اور 2 شیٹس کو مکمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آپ کی تفہیم عبارت. آپ کے پاس ایک پیراگراف آتا ہے, آپ نے اس عبارت کو, اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ اچھی طرح سے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اب نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب کہاں کہاں موجود ہیں. آپ ان سوالوں کو دیکھتے ہیں, سوال کا نمبر دیتے ہیں اور اس کا جواب اٹھا کے نیچے لکھ دیتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ جب آپ جواب لکھ رہے ہوں تو ہو بہو اس عبارت سے جواب کو اٹھا کر بغیر رد و بدل کے لکھنا یہ غیر مناسب ہے. آپ اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال لیجئے, اپنے انداز میں ڈھال لیجئے. وہ اگر 1.5 سطر کا ہے آپ 1.25 سطریں کر دیجئے, آپ 2 سطریں کر لیجئے. اس کو پورا بہترین کر کے کیجئے گا تاکہ جواب آپ کا اچھا ہو اور آپ بالکل نقل نہ کر رہے ہوں کہ اس کے پاس پیراگراف موجود ہے اٹھا اٹھا کے لکھ رہے ہیں. اس کو اپنے الفاظ میں ڈال لیجئے. تو ہمارے پاس جو پیراگراف ہے اسے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے گا پیراگراف, انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے. جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے اور برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے, اس طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں اور مخرب اخلاق اور بےہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. اسی طرح بری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے. مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں, سفرنامے, تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کو مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت مفید ہے. اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے اخلاق بلند ہوتا ہے. میں اس کے سوالوں کو پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر اس کے جواب دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے, کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوسرا, برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ تیسرا, خراب کتابیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ چوتھا, طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ پانچواں اور آخری, اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کیجیے. آئیے ان کے جواب دیکھتے ہیں. جی پہلا جواب ہمارے پاس ہے, کتابوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک اچھے دوست کے انتخاب میں غور و فکر اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا, برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تیسرا ہے, بےہودہ مخرب اخلاق یا خراب کتابیں پڑھنے سے طبیعت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے اور پڑھنے والے کے اخلاقیات کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. چوتھا, طالب علم کے لیے مشاہیر کی سوانح عمریاں, سفرنامے, تاریخی اور مذہبی کتابیں اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابیں مفید ہیں. ان کتب کے مطالعے سے اس کے اخلاقی کردار کے ساتھ ساتھ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آخری ہے, انتخاب کتب یا مفید کتابیں, یہ اس کا عنوان بنتا ہے. جی پیارے بچوں, یہ تو تھا ہمارے پاس آج کا سالانہ پرچہ جو ہم نے بڑی اچھی طرح سے پڑھا, بہترین پڑھا, اس کی تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر خوب سمجھ آیا ہوگا, آپ نے اس کو ازبر کر لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.